کی پالیسی کو فالو کرنا چاہیے، بعض معاملات میں فالو نہیں کیا جاتا۔ اپوزیشن کی اے پی سی کا معاملہ کٹھائی میں پڑ گیا۔ نواز شریف اور شہباز شریف اے پی سی میں شرکت نہیں کریں گے۔ آئی جی اسلام آباد کی تبدیلی حکومت کے لیے مسئلہ بن گئے۔ اگر افسران کے تبادلے نہیں کر سکتے تو الیکشن کا کیا فائدہ؟ وزیر اطلاعات کا شکوہ۔ ہم نے بیوروکریٹس کے ذریعے ہی حکومت چلانی ہے تو پھر الیکشن نہیں کرواتے۔ تحریک انصاف کے پولیس کو سیاسی اثر رسوخ سے آزاد کرنے کے دعوے کہاں گئے؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف صداقت علی عباسی سے، سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سے، رہنما جے او آئی ایف حاجی غلام علی سے۔ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ وزیر اعظم عمران خان حکومت میں آنے سے قبل پولیس میں اصلاحات کے حوالے سے بڑے بڑے دعوے کرتے رہے، پولیس کو آزاد اور خود مختار بنانے کے وعدے بھی کیے، لیکن جب خود اقتدار میں آئے تو سابق حکومت کے انہی طور طریقوں پر چل نکلے جس پر وہ تنقید کیا کرتے تھے۔ دیکھ لیجئے ماضی میں پولیس کے حوالے سے عمران خان۔ پنجاب پولیس کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو ان کا ہے، یہ جو شریف وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پولیس کو اپنے گھر کے نوکر بنا دیا ہے، وی آئی پی ڈیوٹیز پہ لگا دیا، اپنی پروٹیکشن پہ لگا دیا اور ڈی پولیٹیسائز نے کیا، پروفیشنلائز نے کیا۔ آج پروفیشنل پولیس بنی ہے وہ پختونخوا میں، کیوں؟ ڈی پولیٹیسائز کیا، میرٹ کے اوپر کیا، این ٹی ایس سسٹم کے اوپر بھرتی ہوتے ہیں، کسی قسم کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں، پروفیشنل پولیس ہے۔ وہ جو پولیس ایکٹ ہے وہ کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہونے دیتا، پولیٹیشنز، گورنمنٹ، چیف منسٹر کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا پولیس میں، اس طرح تو پروفیشنل ہے۔ کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا پولیس میں، یہ ویژن تھا جو عمران خان صاحب نے دیا۔ تحریک انصاف حکومت میں آنے کے بعد اپنی مرضی کے افسران تعینات کرنا چاہتی ہے۔ 3 روز قبل آئی جی اسلام آباد جان محمد کو تبدیل کیا گیا، جس پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا اور وزیر اعظم کے حکم کو معطل کر دیا۔ اس حوالے سے آج وزیر اطلاعات فواد چودھری نے شکوہ کیا کہ اگر حکومت اپنی مرضی کے افسران نہیں لگا سکتی تو پھر الیکشن کا کیا فائدہ؟ لیٹس واچ اٹ۔ اگر پرائم منسٹر جو ہے وہ آئی جی کو بھی سسپینڈ نہیں کر سکتا اور لیجٹیمیٹ شکایات کے اوپر، تو پھر پرائم منسٹر پھر الیکشن کرانے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر ہم اپنے 4 بیوروکریٹس اوپر لگا دیتے ہیں، 4 بیوروکریٹس نیچے لگا دیتے ہیں، انہیں سے ذریعے حکومت چلا لیا کریں۔ اور یہ جو فون نہ اٹھانا، یہ تو اپوزیشن، یہ اس میں اپوزیشن یا حکومت کا معاملہ نہیں ہے۔ اپوزیشن کا بھی ایم این اے جو ہے وہ 5 لاکھ ووٹ کا جو ہے وہ اس کی کر رہا ہے، اس کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہے، نمائندگی کر رہا ہے۔ ایم پی اے جو ہے وہ 3.5 لاکھ لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ ڈی سی یا ایس پی یا جو سیکرٹریز ہیں وہ ایم پی ایز، ایم این ایز اور ان لوگوں کے فون بھی نہ اٹھائیں؟ پھر پولیٹیکل اوور ویو کا کانسیپٹ کدھر جائے گا؟ پھر تو ڈیموکریسی نہ ہوئی، پھر تو آپ ایرسٹوکریٹک گورنمنٹ میں ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب، I'll come to you۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے بات، کیا تضاد ہے دو باتوں میں، جو عمران خان صاحب کہتی تھی اور جو آج فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں؟ میری عقل ناقص ہے یا کچھ تضاد آپ کو بھی نظر آ رہا ہے؟ شکریہ فریہ، میں تو خدا نخواستہ کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کی عقل ناقص ہے، اور فواد بھائی کی بھی عقل بالکل ناقص نہیں ہے، میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے۔ وہ بیچارہ پردے ڈالتا ہے ان کے خطاؤں پہ، ان کے گناہوں پہ، ان کی نااہلی پر، ان کی ناکامیوں پر، اور وہ کیا کرے؟ مطلب فواد از دی اونلی کمپیٹنٹ منسٹر جو کہ کچھ ایک میڈیا میں ایک نیریٹو رکھا ہوا ہے، ورنہ دیکھیں نا یہ تو کھلا تضاد ہے۔ عمران خان صاحب جب سندھ حکومت اے ڈی خواجہ کو ٹرانسفر کر رہی تھی تو ان کے بیانات آپ نے تو نہیں بجائیں، لیکن ان کے بیانات چلائیں، اور ابھی جو کہہ رہے ہیں وہ کھلا تضاد ہے۔ اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک فیڈرل منسٹر جو ہے اس کے گھر کے ساتھ والے جنگلات پہ، جس پہ شاید ان کا قبضے کا لیٹر آن کو ارادہ ہو، ان کے گھر کے ساتھ والے جنگلات پہ کسی غریب جھوپڑی والے کی گائے آ جاتی ہے اور اس گائے کو بھی آپ لے لیتے ہیں اور اس کے بچوں کو آپ تھانے میں ڈلوا دیتے ہیں، اس کے والد کو اور والدہ کو تھانے میں بند کروا دیتے ہیں،
تو ایک تو یہ ہے کہ کس قسم کے وزیر آپ نے رکھے ہوئے ہیں. نمبر ایک, چلو چاہے وہ انہوں نے بہت پیسہ خرچ کرا ہو, بڑے اے ٹی ایم ہوں وہ, اور مطلب لیکن ہر حال مطلب ایک سم پوائنٹ تو ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ اگر آئی جی پولیس ان کے فون ریٹرن نہیں کرتا ہے تو وہ پرائم منسٹر کو فون کرتے ہیں, اور پرائم منسٹر ایک ایروگنٹلی, یہ بادشاہ نہیں ہے عمران خان, یہ بنی گالا نہیں ہے, یہ پاکستان ہے, یہ عمران خان کا ملک نہیں ہے, یہ ہم سب کا ملک ہے. عمران خان کو بالکل وزارت عظمیٰ کے عہدے پہ نافذ کیا گیا ہے, لیکن عمران خان بادشاہ اس ملک کا نہیں ہے, یہ اکبر بادشاہ نمبر 2 نہیں ہے. تو یہ اس طرح کہنا کہ اس کو ابھی ٹرانسفر کر دو, یہی تو وہ کہتے تھے مفتاح اسماعیل صاحب, میری کنفیوژن یہ ہے, یہی تو وہ کہتے تھے کہ بادشاہت شریف فیملی کی نہیں ہے, بادشاہت بنی گالا کی نہیں ہے. آج آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کر وہ رہے ہیں آج وہ جو آپ لوگ کرتے تھے, تب آپ لوگ وہ کہتے تھے جو آج وہ شکوہ لے کے بیٹھ گئے انفارمیشن منسٹر جو آپ کرتے تھے. میں بھی وفاقی وزیر رہا ہوں خزانے کا اور دوسرے پوسٹ پہ رہا ہوں. مجھے تو کبھی بھی یاد نہیں پڑتا کہ ہمارے زمانے میں, میرا چھوڑ دیجیے آپ, ہمارے 5 سالوں میں کہ کبھی اس قسم کا ٹرانسفر ہوا ہو. 3-2 مہینے کے اندر ڈی پی او ٹرانسفر ہوا, کیونکہ وہ ایکس وائف کے فیملی کے بچوں کو انہوں نے فون نہیں کیا, وہ گھر پہ جا کے معافی نہیں مانگی. پنجاب کا آئی پی ٹرانسفر ہوا, ناصر دورانی صاحب نے ریزائن کیا, اس کے بعد یہ آج ہی ٹرانسفر ہوئے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مطلب یہ دیکھیں, یہ آپ نہ ملائیں. مطلب یہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں اللہ کی مہربانی سے ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی تھی کہ اس طرح مطلب پے در پے ایک دن میں ٹرانسفر ہو رہا ہے, اور وزیر آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے فون سٹیٹمنٹس کا کمپیریزن کریں نا, سٹیٹمنٹس ایسی آتی تھی ان کی طرف سے. کس ہمارے وزیر نے کہا ہے کہ اگر ہمارے فون نہیں اٹھائے گا تو ہم ٹرانسفر کر دیں گے؟ یہ ہم نے کب کہا ہے؟ یہ ہم نے کب کہا ہے کہ ہم اس طرح, نہیں, ہم نے کبھی ایسا نہیں کہا, نہ ہم نے ایسی حکمرانی کری ہے. ہم نے تو قانون کی حکمرانی چلنے دی تھی. نواز شریف کے بیٹے جو تھے وہ جا کر جی آئی ٹی کے سامنے 2-2 گھنٹے انتظار کرتے تھے جب نواز شریف وزیر اعظم تھا. تو اس کو آپ کمپیئر نہ کریں. بادشاہ تو عمران خان کی ہے, دوگلا پنا اپنی جگہ پہ ہے, بہتان اپنی جگہ پہ ہے, تانے دینا اپنی جگہ پہ, الزام جھوٹے لگانا اپنی جگہ پہ. لیکن اب تو یہ بات حقیقت ہے, تو روز روشن کی طرح آیا ہو گئی ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے جج صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے تھوڑی اس کو قلعدم کیا ہے, انہوں نے سسپینڈ کیا ہے, کہ یہ تو مطلب یہ تو بدماشی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ایک نظر ڈال لیتے ہیں جو آپ نے باتیں ہائی لائٹ کی ہیں. جب سے تحریک انصاف حکومت میں آئی ہے مسلسل پولیس افسران کے تبادلوں کی کری ہے. 26 اگست کو ڈی پی او پاک پتن رضوان گوندل کو عہدے سے ہٹایا گیا, جس کا سپریم کورٹ نے نوٹس لیا, اور پھر 8 اکتوبر کو سپریم کورٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور سابق آئی جی پولیس کلیم امام نے معافی مانگی تھی. اس کے بعد 15 اکتوبر کو حکومت نے آئی جی پنجاب طاہر خان کو عہدے سے ہٹا دیا, جنہیں صرف 1 ماہ قبل ہی تعینات کیا گیا تھا. 27 اکتوبر کو آئی جی اسلام آباد جان محمد کو تبدیل کر دیا گیا. 29 اکتوبر کو سپریم کورٹ نے اس تبادلے کا از خود نوٹس لیا اور آئی جی اسلام آباد کی تبدیلی کا حکم معطل کر دیا. ابھی ذکر کیا مفتاح اسماعیل صاحب نے کہ سپریم کورٹ کیا کہہ رہی ہے, بڑے سخت ریمارکس عدالت کی طرف سے بھی, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. عدالت نے یہ کہا یہ ہے وہ نیا پاکستان جس کے دعوے موجودہ حکومت اقتدار میں آنے سے پہلے کر رہی تھی. ملک میں کسی کی مرضی سے نہیں بلکہ قانون کی حکمرانی کے مطابق اس کو چلایا جائے گا. بیوروکریسی کسی کا بھی غیر قانونی حکم ماننے سے انکار کر دے. سو I'll come to you صداقت عباسی صاحب, یہ بات تو آپ بھی کہتے تھے کہ ایسے ملک چلانا ہے, تو پھر ٹھیک کہہ رہی ہے سپریم کورٹ. فریہ بہت شکریہ. 3 الگ الگ ایشوز ہیں. ایک ایشو ہے وزیر موصوف اعظم سواتی صاحب کا, رائٹ. دوسرا ایشو ہے وزیر اعظم کے اختیارات کے استعمال کا, اور تیسرا ایشو ہے کمپیریزن کا مسلم لیگ نون کا اور پی ٹی آئی کا, جو یہ باتیں آپ میں نے سنی ہیں. پہلی بات یہ کہ وہ اعظم سواتی صاحب صحیح ہیں, وہ غلط ہیں, وہ تو عدالت میں کیس سو موٹو ہوا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی زیادتی کی تو اس کی جو سزا ہے وہ سجیسٹ ہو جائے گی. باقی یہ بات کہنی کہ جی ایک نئی حکومت آئی ہے, پرانے آئی جی لگے ہوئے ہیں, اور نئی یہی حکومت جو ہے وہ چونکہ اس کو ابھی آفیسرز کا پتہ نہیں ہے. مسلم لیگ نون تو 40 سال سے حکومت میں تھی اور انہی کے سارے افسران تیار کیے ہوئے ہیں. تو اگر وہ گورنمنٹ آ کے تو پنجاب میں یا فیڈرل کیپٹل میں جو ایک ضلع کا آئی جی ہوتا ہے, وہ پورے پاکستان کا آئی جی نہیں ہوتا, ان کو چینج کریں تو اتنا واویلا اس طرح مچایا جا رہا ہے, پتہ نہیں کوئی ظلم ہو گیا. اور ظلم واویلا کون مچا رہا ہے؟ پولیس کی ہمیں سبق کون پڑھا رہا ہے؟ وہ لوگ جو پولیس کے ذریعے لوگوں کو گولیاں مرواتے تھے, وہ لوگ جنہوں نے پرائیویٹ ہم کمپیریزن کی بات کریں نا, کمپیریزن کو چھوڑ دیں, اسٹیٹمنٹس کمپیریزن بات کریں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کو مسئلہ کیا ہو رہا ہے پولیس سے؟ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا. نئی گورنمنٹ ہے, اس کی ایڈمنسٹریشن سے اس کے ٹیتھنگ پرابلمز ہیں, ایڈمنسٹریشن پرانی لگی ہوئی ہے. آپ کو نیا اپنا ایک نیا ویژن دینا ہے, ٹوٹل آل ٹوگیدر آپ چینج کر رہے ہیں. واٹ ڈو یو سے کہ پرائم منسٹر ہے, وہ پرائم منسٹر جو ہمارا وہ کیا ہے انٹیریئر منسٹر صاحب باہر گئے ہوئے ہیں, پرائم منسٹر از بائی ڈیفالٹ انٹیریئر منسٹر, وہ آئی جی کو چینج کرے اور آپ نے اتنا بڑا واویلا ہو گیا.
ہاں چونکہ معاملہ کورٹ میں ہے، اگر اس میں وزیر پہ کوئی اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال پر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو ہم مسلم لیگ کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ ججز بغض سے بھرے ہوئے ہیں، یہ ججز کو لکھا فیصلہ پڑھتے ہیں. ہم تو ان کی بات کو منوان تسلیم کریں گے. ایز فار ایز دا رائٹ آف این الیکٹڈ گورنمنٹ از کنسرن، جو چل رہی ہے، اور یہ آئی جی ہم نے نہیں لگائے تھے، یہ پیچھے چلتے آ رہے ہیں، ہمیں نہیں پسند تھے. سو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے اپنے استحقاق کا استعمال کیا. ہمارا رائٹ ہے، ہم لوگوں کو جواب دیں. تو آپ کو کس سے شکایت ہے؟ دیکھیں جو پولیس کے میں انوالومنٹ کی بات ہوئی ہے نا، جو آپ نے بھئی اگر آپ نے کہا عمران تھا خان ہم پولیس کو خود مختار ادارہ بنانا چاہتے ہیں. خود مختار آئی جی کے نہیں ادارہ ہوتا ہے نا، آئی جی تو ہم نے خود لگانا ہے. لیکن اپنا لگانا ہے نا. اگر خود مختار آئی جی کیا خود ہوتا ہے؟ مختار یہ ہوتا ہے کہ آپ کا آئی جی جو آپ کا ویژن لے کے چل سکے. اگر اس کو ہم آپ کہیں کے نا، فون اٹھا لے وہ. اگر آئی جی کو یہ کہیں کہ آپ پارے کا ایس ایچ او میری مرضی سے لگاؤ، وہ انٹرفیرنس ہے. آئی جی از دی ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن، جو بائی آل مینز پرائم منسٹر نے لگانا ہے. بٹ یہ تعبیر کہ اگر وہ ہمارے فون نہیں اٹھائے گا تو اس کو ہم نہیں، یہ تو اب assumptions ہے نا. یہ کہا ہے دیکھیں وہ ایک ان کا گلہ الگ ہے. ہماری انٹیریئر منسٹری کہتی ہے کہ وی ور آلریڈی کنسیڈرنگ، ہم تو انٹرویوز کر رہے تھے، وی وانٹڈ ٹو چینج دس پوسٹ. اب چونکہ عدالت نے اس پہ سو موٹو لے لیا ہے تو اس پہ بات کرنا مناسب نہیں ہے. لیکن آپ اس کو وہ بیانات سے کیسے بدل سکتے ہیں؟ اور کامنٹ کون کر رہا ہے؟ وہ جو پولیس کے ذریعے گنڈے رکھ کے لوگوں کی گاڑیاں توڑنے والے، آج ہم پہ گلا کریں گے. آئی جی پنجاب طاہر خان کو کیوں ہٹایا عہدے سے؟ میں بتا رہا ہوں کہ نئی گورنمنٹ ہے. ہمارا پنجاب کا جو سی ایم ہے وہ نئے آدمی وہ ہے. بھی نئے تھے. نہیں تو میں بتا رہا ہوں نا، ان کو ایڈجسٹ نہیں کیے. بھئی آپ کا اپنا ایک ویژن لے کے چل رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ نئے ہیں، آپ کو ٹائم دے دیں. وہ کس بات سے ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے؟ نہیں میری ہم کیا گورنمنٹ کا یہ استحقاق ہے کہ وہ اپنی مرضی کا لگائے؟ وجہ بھی بتا دینا، میں تو وجہ پوچھ رہی ہوں آپ سے. دیکھیں آپ نے آئی جی لگایا، وہ وجہ کیا؟ ایک ڈکٹیٹوریل استحقاق ہے کہ بس ہٹا دیا، یا ایک ڈیموکریٹک استحقاق ہے کہ ہم بتا بھی دیں گے یہ ریزن. سن لیں، وہ یہ تھا کہ وہ جو ماڈل ٹاؤن کے جو لوگ ہیں، چونکہ ہمارا الزام ہے کہ بیوروکریسی نواز علی کے ساتھ ملی ہے، بکاز ان کے پروموٹڈ آفیسرز ہیں اور انہوں نے انڈیو پروموٹ کیے ہیں. وہ ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو جس طرح ہم چاہتے تھے کہ وہ اپنی پوسٹوں پہ نہ رہیں اور ان کی انویسٹیگیشن فری اینڈ فیئر ہو، وہ نہیں کر رہے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم پنجاب کا جواب دیں ہم ہوں؟ 90 دنوں کے اور 60 دنوں کے تانے ہم سنیں اور مرضی بیوروکریسی اپنی مرضی کرے. الٹیمیٹلی جو فواد چودھری نے کہا کہ ہم ذمہ دار ہیں اور ہم نے اپنی مرضی سے، کیا میاں نواز شریف صاحب اپنی مرضی کے آفس سے لے کے نہیں چلتے؟ Okay, we'll take a break and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن لیٹس ہیو اے لک. جو آئی جی پنجاب کے تبادلے کی وجہ بتائی جا رہی ہے وہ بڑی دلچسپ بتائی جا رہی ہے. اس میں جو پوری کی پوری صورتحال ہے کہ جھگڑا ایک گائے کے اوپر ہوا، اس پہ آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی بہت سارے جوکس نظر آ رہے ہوں گے. اس میں ایک بڑا دردناک پہلو یہ بھی ہے کہ مائٹ از رائٹ کی کہانی سنانی جا رہی ہے. کچھ دیر قبل نیاز محمد کے بھائی نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں الزام لگایا کہ وفاقی وزیر اعظم سواتی اور ان کے بھائی کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ اعظم سواتی سے استعفیٰ لیا جائے. لیٹس واچ دیٹ. اعظم سواتی کا بیٹا کہہ رہے میں خانو تم مجھ سے ٹکر نہیں لے سکتے، مجھ سے ٹکر نہیں لے سکتے، میرے پاس پیسے ہیں. دھمکی دے رہے، بار بار دھمکی دے رہے جگہ خالی کرو. اور گائے کی شو جو ہے نا، یہ ایک بہانہ بنایا. اعظم سواتی ہماری بھائی کے گھر پہ قبضہ کر رہے اور کوئی شو نہیں ہے، یہ قبضہ کر رہے. کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ ہوا؟ وہ عمران خان کہتے ہیں میں ایسے انصاف کروں گا جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو انصاف ہو رہا تھا، میں دنیا کو دہاؤں گا. عمران خان کہتے ہیں کیا یہ دنیا کو دہاتے؟ میں عمران خان سے مطالبہ کروں گا کہ فوراً اعظم سواتی جس سیٹ اور جس عہدے پہ بیٹھے ہیں نا، فوراً یہاں سے ختم کرو اور اس کی پارٹی سے بھی رکنیت ختم کرو ان کی. حاجی غلام علی، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. اعظم سواتی کے حوالے سے JUIF سے بھی ان کا تعلق رہ چکا ہے ماضی میں. کیا
اس معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اعظم سواتی صاحب کی ایسی پرسنالٹی ہے کہ وہ ایک گائے کے معاملے کو اتنا آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں ہمارے ساتھ بھی اعظم سواتی رہ چکا ہے، لیکن سارا کمان لیڈر کا ہوتا ہے. مولانا فضل الرحمان کی کمان میں ہمارے ساتھ ایک منسٹر رہا ہے، 3 سال سینیٹر رہا ہے، لیکن ایسا کوئی واقعہ ایک لفظ بھی ہے اس طرح آپ نہیں بتا سکتے. دوسرا جو واقعہ ہوا ہے، جیسے کہ حکومتی اہلکار اٹارنی جنرل جا کے ملک کے سب سے بڑے عدالت میں چیف جسٹس کے سامنے کہتا ہے کہ ہم نے عمران خان کے ٹیلی فون پر تبادلہ کیا ہے. جو عمران خان 5 سال سڑکوں اور چوکوں پہ جھوٹ بولتا رہا کہ یہ شہنشاہیت کی طرف جا رہا ہے، بادشاہیت کی طرف جا رہا ہے، 20 سال میں آپ کوئی ایسا 4 حکومتوں کو بتائے جو کہ ایک سرکاری اہلکار جا کے چیف جسٹس کو کہے کہ تم سے پہلے یہ کام کیا. شہنشاہیت یہ ہوتی ہے یا جو کے تھرو پراپر چینل ہوتی ہے اس کو شہنشاہیت کہتے ہیں. اب اس کے آئی جی کو، پنجاب کے آئی جی کو تبدیل کیا اور پھر ہمارے آنریبل منسٹر فار انفارمیشن نے کہا کہ جو بات ریکارڈ پہ ہے کہ جو لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے ہم یہی کچھ کریں. انٹرفیئرنس اس کو کہتا ہے. اچھا، اسی طرح پاک پٹن کا واقعہ دیکھو ڈی پی او کے ساتھ. چیف جسٹس نے نوٹس لیا، انہوں نے معافی مانگی لیکن پھر بھی بات نہیں ہے. آج دن اسلام آباد کے آئی جی کا واقعہ دیکھو. یہ ملک کے بیوروکریسی اور پولیس کو ہم کہتے رہے. خیبر پختونخوا ایک چھوٹا صوبہ تھا، خیبر پختونخوا کو انہوں نے تباہ و برباد کیا، اس کے پولیس کو تباہ و برباد کیا، لیکن کانٹینر پہ کھڑے ہو کے باقی صوبے کہتے تھے کہ بہت بڑا انقلاب آیا. لیکن 2/3 میجورٹی بھی ان کو مل گئی نا، زیادہ لے کر آگے ڈبل ہو گئی. نہیں، وہ تو جو کچھ ہوا ہے سب کو پتا ہے. ووٹ چوری کر کے سلیکٹڈ وزیر اعظم آ کے اس نے تو یہ کہا تو آپ یہ کیوں بھول جاتے کہ مر جاؤں گا سعودی عرب سے خیرات نہیں مانگوں گا. سعودی عرب کا نام لیا، IMF کا نام لیا، باپ سے ایک پیسہ نہ لینے کا تنگ کیا، اور آج خود کا چھوڑ لے جا رہے ہیں. اس کی ایک بات بھی جھوٹ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو خیر کرے. یہ ادارے بھی تباہ کریں گے، یہ اس ملک کو بھی تباہ کرے گا. اس کے ساتھ میں ویژن ہے، گالیاں، الزامات، حاجی صاحب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے حاجی صاحب، لیٹ می کم ٹو مفتاح اسماعیل صاحب. مفتاح اسماعیل صاحب، آپ نے خود کہا کہ فواد چودھری صاحب ایک کمپیٹنٹ انسان ہے، فیئر پرسن ہے. جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم جواب دہ ہونا چاہیے نمائندے جو ہیں، اگر بیوروکریسی کے جو نمائندے ہیں وہ جواب فون پہ بھی بات نہیں سنیں گے، الٹیمیٹ رسپانسبلٹی تو آئے گی MNA کے اوپر، MPA کے اوپر. انہوں نے کام کروانا ہے بیوروکریٹ سے یا کسی پولیس کے آفیسر سے. سو یہ آپس میں مل کے ہی چلیں گے نا. پرائم منسٹر نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ پنجاب پولیس اور بیوروکریسی پہ میرا کنٹرول نہیں ہے. سو یہ الارمنگ نہیں ہے؟ میں نے ضرور کہا ہے کہ فواد بہت ہی کمپیٹنٹ منسٹر ہے اور ان کی نااہلی پہ پردہ ڈالتا ہے. فیئر کی میں نے بات نہیں کری، وہ میرا بھائی ہے، لیکن اوبیسلی وہ ایک ون سائیڈڈ سٹوری لے کے چلتا ہے، وچ از ہز جاب. دیکھیے، ایک یہ کوئی کامن سینس کی بات ہے. دیکھیں، اگر آپ کسی آئی جی کو فون کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میرے پڑوس کا ایک جھوپڑی سے تعلق رکھنے والے آدمی کا مویشی میرے جنگل میں آ گیا ہے اور جنگل سے میرے بیٹے نے رے لیا ہے، اور وہ اگر اس کا رسپونڈ نہیں کرتا اور اس کے لیے آپ آئی جی کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اور یہ انٹیریئر ڈویژن کے سیکٹری نے خود کہا ہے سپریم کورٹ میں کہ سر مجھے نہیں پتا تھی. چیف جسٹس صاحب سے انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھی کہ اب ٹرانسفر ہوا ہے. خان صاحب نے ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ سیکٹری کو فون کیا، جبکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے نہیں بلکہ اس وقت انٹیریئر کے نیچے آتا ہے، پوسٹنگ ٹرانسفر اسٹیبلشمنٹ کرتا ہے، لیکن انٹیریئر سیکٹری کو تو پتا بھی نہیں تھی. اور ان کو آپ نے ٹرانسفر کر کے یہ نہیں کرا کہ آپ نے اسلام آباد سے ٹرانسفر کر کے KP میں لگایا، آپ نے ان کو OSD بنا دیا. بیسکلی ان کو آپ نے دوسری پوسٹنگ نہیں دی، کھڈے لائن
लाइन लगा दिया जिसको हम आम फहम में कहते हैं, और आपके पास जल्दी में दूसरा आदमी भी नहीं था। ये भी नहीं कि आप कह रहे हैं कि हम पहले से सोच रहे थे, तो भाई आपने अगर मिस्टर एक्स को चेंज किया तो मिस्टर वाई को उसकी जगह लगाएं। आपके पास कोई आदमी नहीं था, वो आदमी तो पाकिस्तान में था भी नहीं, मलेशिया में था, आपने उसको फिल फॉर ट्रांसफर कर दिया। ये एकदम ये मतलब शेरशाह सूरी नजर आ रहे हैं मुझे खान साहब जो है, वो बनी गाला के शेरशाह नियाजी द टू हो गए सेकंड। ये मतलब ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। और ये पहला वाकया होता ना तो आदमी दरगुजर कर लेता, ये दूसरा वाकया होता आदमी दरगुजर कर लेता, ये 2 महीने में। और दूसरी बात मैं गुजारिश कर दूं कि ये जो पंजाब में जो आईजी इन्होंने 1 महीने में चेंज करे, ये इन्होंने खुद तैनात करे थे, ये हमने नहीं करे थे। और जो इस्लामाबाद के आईजी थे ये भी केयर टेकर ने करा। लेकिन उसमें उसका जवाब वो देते हैं। ये सवाल पूछा गया था प्राइम मिनिस्टर से जब उन्होंने जर्नलिस्ट को बुलाया, उनका कहना ये था कि इतनी डीप रूटेड है जो शरीफ लेगेसी है पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में और पुलिस के अंदर कि हर बंदा उनका भर्ती किया हुआ है। This is what he confided in. इतनी सी मैं बात कर दूं कि गैर मशरूता तौर पर माफ़ी मांगी थी चीफ मिनिस्टर जनाब सरदार मुजदार साहब ने और आईजी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के, तो कोई ना कोई गलती हुई होगी इसीलिए माफ़ी मांगी गई थी ना, और गैर मशरूता तौर पर माफ़ी मांगी गई थी। उसके बाद फिर आईजी का हुआ, उसके बाद नासिर दुरानी जो कि इनके हीरे थे, जिसको वो बड़ा वो करते थे, उन्होंने रिज़ाइन किया। तो नासिर दुरानी ने ऐसे ही रिज़ाइन कर दिया होगा कि वो अगर इमरान खान की विल पे नहीं मान रहा या विजन पे नहीं मान रहा, इसलिए रिज़ाइन कर दिया होगा नासिर दुरानी ने। वो तो इनका दस्ता 5 साल तक उनके सीधे हाथ पे बैठे थे, नासिर दुरानी ने रिज़ाइन कर दिया। अब आप देख लें कि इनको मतलब पूरी पीटीआई के अंदर कोई लीडर नहीं मिला सिवाय बुज़दार साहब के, जिसको वो चीफ मिनिस्टर बनाए, किसी को ऊपर आने नहीं दे रहा। ये एकदम बादशाहत है कि किसी इनकॉम्पिटेंट आदमी जो कि दियत दे के आया है, कोई आम आदमी नहीं है, दियत दे के आया है, उसको आपने बना दिया। यहाँ पर आपने मुराद जैसे लोगों को मिनिस्टर बनाया हुआ है। ये दियत दे के कहाँ पे आए हैं? किसको दियत दे के आए हैं? कत्ल की दियत देकर आए। वो खबर गलत साबित हो गई। अब देखिए मैं आगे ये अब्बासी साहब जैसे कॉम्पिटेंट आदमी, पढ़े लिखे, बाहर से पढ़े लिखे इकोनॉमिक्स में आदमी बैठे हुए हैं, इनको वजीर नहीं बनाया और मुराद को वजीर बना दिया कम्युनिकेशन का। ईमान से ये तो इमरान साहब जो है ना, उसकी तो बादशाहत का लेवल कुछ और हो चुका है। उनको हम तो कहते हैं उनको कश्मीर के ऊपर क्या वजीर बना देते, वो गंडापुर साहब को बनाया है कल। मतलब कल हम एक ट्रांसमिशन करते कश्मीर के ऊपर, उसका बड़ा डिस्कस हुआ है। लेकिन और कोई वजाहत बता दें अब जो रह गई हो। यू कैन सजेस्ट दैट मिस्टर इस्माइल साहब, आप चाह रहे हैं कि सदाकत अब्बासी साहब ज्यादा आपसे जवाब ना दें आपकी? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरी बात के बावजूद जवाब देंगे, मुझे इसका यकीन है। इसका यकीन है आपको? I'll let you answer, but I have to go on a break. We will be right back. And welcome back. सदाकत अब्बासी साहब, वक्फे पे जाने से पहले मिफ्ताह इस्माइल साहब ने बहुत सारे मामला आपके आगे रखे। You answer to that. नहीं, मैंने पहले तो उनका शुक्रिया कि उन्होंने मेरी ज़ात की तारीफ़ की, लेकिन वो आपको पता है एक अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ये मामला तो हमने अपना एक मौक़िफ़ है और वो बयान करना होता है। बात ये है कि एक बात अभी कल कोर्ट में डिसाइड होनी है कि ये फ़ैसला जो भी ट्रांसफ़र का इस वजह से हुआ, मैंने पहले ही बात की, या किसी और वजह से हुआ, तो मैं तो आपको मौक़िफ़ दे चुका। और अगर कोई इंडिविजुअली किसी साथ ज़्यादती हुई है तो उसका ज़रूर मदावा होना चाहिए, मीडिया भी है, अब तो कोर्ट के पास चला गया। तो इसका मैं कहना चाहता हूँ कि एकदम से मुस्लिम लीग नून के जितने भाई हैं वो हमारे लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कोई मॉरल वैल्यूज बहुत हाई आपने खुद रखा है? नहीं, हमने रखा है। मैं कहता हूँ कि पुलिस क्या थी, मुझे बताए, एक सवाल का जवाब मैं पूछता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा में कोई इशू क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि उनकी ट्यूनिंग हमने की हुई थी, एंड अब ये गवर्नमेंट चेंज हुई है, देयर इज नो इशू। यहाँ मैं आपको मिसाल दे दूं, अब मैं किसी ट्यूनिंग की हुई थी, मतलब हमारे साथ वो ट्यून थे ना, वी वर ऑन द सेम ग्रिड, एंड यू आर नॉट विद एट द मोमेंट जो हमें मिली है इंतजामिया, जो ब्यूरोक्रेट्स मिले, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी बात नहीं सुनते। बेसिकली मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं, के इंपॉर्टेंट जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, कि आपका कंट्रोल नहीं। मैं आपको समझाता हूं कैसे ये होता है। मेरे इलाके में दरख्त कट रहे, अब जो कंसर्न ऑफिसर है जो भी है, मैंने उनसे कंप्लेंट की कि दरख्त कट रहे हैं, इफ ही इज नॉट लिसनिंग टू मी, कल दरख्त कट देते हैं तो वो तो ये तब्दीली आई। आप भी उन्हें कॉल करेंगे, वो कॉल नहीं उठाएंगे तो अगर मैं उनको कहता हूँ कि दरख्त कट रहे हैं, आप फलाने बंदे को चेंज करें, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाएगी। कल वो जो एसी साहब है या डीसी साहब है वो किसी और जिले में बैठे होंगे और लोग मुझे कह रहे होंगे कि इतने दरख्त है, अब इतने रह गए। इसी तरह चोरियां होती हैं, क्राइम है,
بہت جگہ پہ منشیات کا استعمال ہوتا ہے. ہمیں پتا ہوتا ہے, وی نو دا نیٹ ورک. اگر پولیس آفیسر مجھے نہیں سنے گا, میں اس کو یہی تو سیاسی مداخلت ہے. اب ان کو اپنا کام کرنے دیں, ان کا سسٹم چلنے دیں. مجھے بتائیں نا, سیاستدان سزا کہ ان کے اوپر انفلوئنس کریں گے, اس کو پکڑ لو, ایم این اے کی اوور سائٹ ذمہ داری, یہی تو پولیٹیکل انٹرفیئرنس. سنیں نا, ایم این اے کی اوور سائٹ ذمہ داری ہے. لوگ میرے پاس آتے ہیں, جی یہ دیکھیں جی یہاں پہ فلانے لوگ منشیات بیچ رہے ہیں. اگر پولیس والا ان سے پیسے لے کے چھوڑ دیتا ہے, یہی تو بات ہے. اب آج آپ لوگ حکومت میں آ گئے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ آئی ہے, یہ میرا ووٹر ہے, اس کو جیل میں مت ڈالو, یہ میرا بندہ ہے, اس کو نہ کرو, یہ مجرم ہے. آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا, یہ پولیس کے بندے نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے. اگر میں کمپلینٹ کر رہا ہوں اور پولیس والا نہیں ایکٹ کر رہا, وہ رسپونڈ نہیں کر رہا, وہ اس کی پرانی پروسیجر سے ایکٹ کرے گا, وہ آپ کے کہنے پہ کیوں ایکٹ کرے, میرے کہنے پہ کیوں نہیں کرتا. وہ پرانے نیٹ ورک کا بندہ ہے, وہ ان لوگوں کے لگا ہوا بندہ ہے, اور وہ مجھے فیل کرنا چاہتا ہے. تو مجھے بتائیں, میں اگر کنسرن آفیسر کو رپورٹ کرتا ہوں کہ اس بندے کو چینج کرو, یہ غلط کام کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے وہ انٹرفیئرنس ہوگی. Am I not supposed to oversee what is happening in my constituency? پھر میں کس چیز کا نمائندہ ہوں؟ حاجی صاحب, آپ بھی سینیٹر رہ چکے ہیں, یہ ضروری ہوتا ہے کانسٹیچوئنسی کو اوور لک کرنا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو مدد ہو پولیس سے اور بیوروکریسی سے؟ بھائی جو ہے یہ جو کچھ فرما رہے ہیں, ابھی پی ٹی آئی کو میرے خیال میں ایک انسٹیٹیوشن بنانا چاہیے کہ ان کو ایک سبق سکھایا جائے, ان کو یہ حکومت چلانے کے جو اقدامات ہیں وہ ان کو سکھایا جائے. یہ ابھی تک سب کانٹینر سے نہیں اترے, ان کا لب و لہجہ, ان کے وفاقی وزیر دیکھو, ان کے صوبائی وزیر اطلاعات دیکھو, یعنی وہ لب و لہجہ جو ہے نا, اس لہجے میں حکومت نہیں ہو سکتی, نہ یہ ملک چلانے کے قابل ہے. اب دیکھو آئی جی اس طرح کسی ایک کانسٹیبل کو بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا, کوئی بھی ڈی آئی جی وربلی کہنے پر اس کا ٹرانسفر نہیں کر سکتا. انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے, جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے 50,000% اور ہو کے یہ اقدامات کر رہے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کو بٹھایا گیا, آپ کو کسی نے ووٹ نہیں دیے. آج دیکھیں ایک بات, آج کی اسمبلی میں ہمارے محترم انفارمیشن منسٹر نے کہا کہ 2 لاکھ فلانے ڈپارٹمنٹ میں نوکر ہوئے, 70,000 فلانے میں, 37,000 فلانے میں, اس سے ملک تباہ ہو گیا. تو بھائی جب آپ نے کہا تھا کہ 1 کروڑ نوکری دیں گے, اس سے تو پھر سارا پاکستان تباہ ہو جائے گا. جب 3 لاکھ سے آپ اسمبلی کے فلور پر آج کہہ رہے ہیں کہ ملک تباہ ہوا ہے, 3 لاکھ انہوں نے لوگ بھرتی کیے مسلم لیگ نے, تو پھر وہ 1 لاکھ اور ایک آخری بات اور ایک پچھلے ہفتے جملہ کلیریفائی پچھلے ہفتے خیبر پختونخوا پچھلے ہفتے خیبر پختونخوا میں پچھلے ہفتے خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایک منسٹر نے کہا کہ ہم نے نہ 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی, نہ 50 لاکھ گھر کی بات کی, اسمبلی کے فلور پہ کہا. یعنی جھوٹ کا کوئی انتہا ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج نیشنل اسمبلی میں اکانومی ڈسکس ہو رہی تھی, اور فواد چوہدری صاحب نے کہا کہ یہ جو آپ کی پبلک کوآپریشن ہے, پی آئی اے, پی ٹی وی, ریلویز, اور یہ جو ہے ان میں بربادی کی وجہ کیا ہے کہ منسٹرز نے اپنے بندے 3 لاکھ نوکری دی. دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہم سرکاری نوکریاں دیں گے. گورنمنٹ اپنا رول پلے کرے گی جاب کریشن میں پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے, یہ ہمارا آفیشیل سٹینڈ ہے. انہوں نے اس کے اوپر مفتاح اسماعیل صاحب نے بڑے ڈیٹیلڈ انالیسس بھی کیا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب, آپ کا موقف یہ ہے کہ گھر بن ہی نہیں سکتے ہیں, جو گھر نہیں کے لیے واش روم نہیں بنا سکتے, آپ گھر کہتے ہیں. میں تو یہ کہہ چکا ہوں. جی مفتاح اسماعیل صاحب, میں یہ کہہ چکا ہوں میں, اور مطلب دیکھیں ہم بالکل چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں گھر بنے, اس میں کوئی اچھی بات ہے, لیکن یہ کہ یہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. اور 50 لاکھ گھر جو انیل مسرت صاحب جو ان کے اپوائنٹ مین تھے, خان صاحب کے جو ہاؤسنگ زار سمجھ لیں, تو انہوں نے جو تخمینہ بتایا تھا $180 ملین کا, وہ تو اس قسم کے پیسے نہ پاکستان کی حکومت کے پاس ہیں, نہ پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہیں. آپ 5 سال میں اتنے گھر بنانے کا کہہ رہی ہیں جتنے کہ شہر کراچی میں نہیں ہیں, جتنے کہ شہر لاہور میں نہیں ہیں. تو آپ تھوڑا سا مطلب اس کو ذرا سا سوچ کے بولیں. اور اب آپ حکومت میں آ گئے ہیں, ٹھیک ہے آپ شاہی ہیں, اور مطلب یہ مغلیہ خاندان میں اب بابر اور اکبر کے بعد خان صاحب ہی ہیں, نیازی شاہ نیازی ہیں, لیکن پھر بھی کچھ تھوڑا سا تو ذرا سا اس کو کم کر لیں. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ 1 لاکھ گھر سے شروع کریں, وہ بن جائیں. مفتاح اسماعیل صاحب, میں
یہ سنڈے کو یا سیٹرڈے کو میں نے دیکھا لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھی لوگوں کی جو فارمز لے کے کھڑے ہوئے تھے اس اسکیم کے لیے گھروں کے لیے. سو لوگ تو بلیو کر رہے ہیں اس بات کے اندر. 150 کروڑ روپے کے فارمز بیچیں گے. اگر یہ 50 لاکھ فارم بیچ دیں گے 250 روپے فارم کے تو 150 کروڑ روپے حکومت کے آ جائیں گے. لیکن کیا یہ لوگوں کو آپ صحیح بات بتا رہے ہیں؟ کیا آپ نے کوئی فائنینسنگ پلان دیا ہے کہ بھائی 180 بلین ڈالرز جو کہ 24,300 ارب روپے ہوتے ہیں, جو کہ 5 سال میں ٹیکس جمع جتنا نہیں ہوتا, جتنا 5 سال میں پاکستانیوں کی سیونگز نہیں ہوتی یا پرائیویٹ انویسٹمنٹ جتنا نہیں ہوتا, اتنے پیسے کہاں سے لاؤ گے؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے. آپ تھوڑا سا ایمبیشن کم کر دیں. دیکھیں گھر بنانے کی بڑی اچھی بات ہے. میں اللہ کی مہربانی سے میں چاہوں گا کہ یہ کچھ گھر بنا لیں, اس سے معیشت بھی چلے گی. جو بات کرتے ہیں کہ 40 انڈسٹری چلے گی وہ سب صحیح بات ہے. آئی مین دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. اس ملک میں گھروں کی شارٹیج ہے اور خان صاحب کی یہ بات درست ہے کہ گھر بنانے چاہیے. لیکن 50 لاکھ گھر, مطلب یہ پاگلوں والی باتیں ہیں. again you're chasing these dreams. You can do the math here. کیونکہ یہ مفتاح صاحب کو سب باتیں پتہ ہے. مفتاح صاحب جان بوجھ کے جو ہے نا وہ اپوزیشن میں باتیں کر رہے ہیں. جی جی, پہلی بات یہ ہے مفتاح صاحب کہ یہ ڈالر کہاں سے آگے اگر لوکل گھر بن رہے ہیں. انیل مسرت صاحب میرا سوال کیا ہے, کیا ہمیں ڈالر چاہیے کوئی چیز خریدنے کے لیے؟ ذرا میری بات سنیے. سارا مٹیریل جو ہے وہ لوکل ہے, تو یہ ڈالر آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل اکانومی کو مکس اپ نہیں کر سکتے آپ کو روپیز چاہیے, آپ کو سیمنٹ چاہیے, آپ کو اینٹیں چاہیے, آپ کو سریا چاہیے, آپ کو مٹیریل چاہیے, آپ کو مزدور چاہیے. کہیں بھی ڈالر کا ایشو نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, اسد عمر صاحب میں ان کی جو تقریر, ذرا مجھے سن لیجیے. سریا کا مٹیریل کہاں سے آتا ہے؟ پھر اپنی بارے میں بولیے گا نا. حاجی صاحب آپ بولیے گا تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. آپ کی میں بات نہیں روکوں گا, میری سننے دیں. میں کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات ہے یہ ڈالر میں گننا ہی غلط ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ساری بائنگ ڈومیسٹک ہے. اس کے لیے آپ کو پتہ ہے پچھلے سال آج جو اسد عمر صاحب نے بتایا کہ آپ نے 1200 ارب روپیہ آپ نے پرنٹ کیا تھا. آپ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. اسد عمر صاحب نے فلور آف دی ہاؤس کا اور احسن اقبال صاحب نے اس کو ریفیوٹ نہیں کیا. دوسری بات کہ اس کو لوکل کرنسی میں اگر میجر کریں گے آپ تو مجھے بتائیں کیا آپ کو 50 لاکھ گھر آپ نے ایک دن میں بنانے, کہ آپ نے 180 بلین ڈالر سامنے رکھنا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہ گھر بننے میں 2 سال لگتے ہیں, 1.5 سال لگتا ہے. وہ پیمنٹ ساتھ ساتھ ہوتی ہے. پھر ابھی آپ نے خود ہی بتا دیا اگر انسٹالمنٹ 50 گھروں کی آنا شروع ہو جائے, ایوریج 10,000 بھی آئے, تو کتنے بلین پر منتھ وہ اکٹھا ہو جائے گا جس پہ آپ اپنے ایکسپینس کر سکتے ہیں. تیسری بات, اسد عمر نے آپ کو بتایا کہ کیش ریزرو ریشو جو بینک رکھتے ہیں وہ 37% ہے. انہوں نے اس دن میں نے سنا کہ اگر وہ 25% کر دیں تو 2,000 بلین روپیز ایکسٹرا جنریٹ ہو سکتے ہیں جو ریزرو رکھے جاتے ہیں, جو کریڈٹ میں نہیں جاتے. یہ ان کا سورس ہے, اس کو میں ڈیفائن کرتا ہوں. حاجی صاحب نے سوال کیا تھا سریا کہاں سے آئے گا. جی مفتاح اسماعیل صاحب, میں تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ 180 بلین ڈالر کا نمبر میرا نہیں ہے, یہ انیل مسرت صاحب کا نمبر ہے, اور اس کو میں تو ٹرانسلیٹ کر چکا ہوں پاکستانی روپوں میں 24,300 ارب روپے. اب جو بھائی نے میری بات کری, عباسی صاحب نے وہ فرمایا کہ 2,000 ارب روپے چلو جمع ہو جائیں گے اگر بینکنگ کے آپ ریزروز کم کر دیں اور بینکنگ انڈسٹری کو آپ تھوڑا سا روبسٹ کم کر دیں اور اس کو آپ تھوڑا رسکینس بڑھا دیں. چلیں ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کر لیں, تو بھی 2,000 ارب روپے آتے ہیں. گھر بنانے کا میں منع نہیں کر رہا ہوں, کون منع کرے گا اس کا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی 50 لاکھ گھر بنانے کی ہماری بساط قومی نہیں ہے, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہوں یا پبلک سیکٹر کے ہوں. تھوڑا سا اس کو ریفائن کر لیں, اس کا پلان کر لیں. جس طرح کی آپ بات کرتے ہیں, جو انیل مسرت صاحب نے بات کری, جس طرح کی آپ کی فائنینسنگ پلان ہے آپ بات کر رہے ہیں. میں نے تو لکھا تھا, پورا کالم اس کے اوپر لکھا تھا کہ بھائی جو کچی آبادی میں گھر ہیں ان کو ٹائٹل دے دو, جو کچی آبادی میں لوگ رہتے ہیں کم از کم اس کو ٹائٹل دے دو تو وہ اپنا گھر بنانا شروع کر دیں. کچی آبادی میں آپ ان کو 2,500-3,000 روپے کے نہیں, آپ کو ان کو ٹائٹل کہہ رہے ہیں یہ آپ کا مشورہ نے لی.